اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک بہن کی زبانی درود ابراہیم کا مشاہدہ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں انڈیا سے تعلق رکھتی ہوں، میرا درود پاک کا جو مشاہدہ ہے وہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ میں وہ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ کیسا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، درود شریف خاص طور پر اگر درود ابراہیم پڑھیں گے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو آگے رستہ دکھائیں گے بلکہ آپ کے مسئلوں کو حل کریں گے اور آپ کا ایمان اور اعتقاد مضبوط ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ 7 سال پہلے مجھے معلوم ہوا کہ میری یوٹرس پر ایک رسولی جسے فائبرڈ کہتے ہیں وہ بنی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس بات کو کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ نمبر 1 مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ خواتین میں اکثر اس طرح کے مسئلے ہوتے رہتے ہیں لیکن خود بخود ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ 2022 میں اچانک تکلیف بڑھی، ٹیسٹ ہوا تو معلوم ہوا کہ وہی رسولی جو بہت چھوٹی تھی 7 سال پہلے اب تقریباً 12 سینٹی میٹر کی ہو گئی تھی، اور پھر تکلیف کا ایسا دور چلا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس بیماری سے گزرنے والی خواتین ہی شاید اس چیز کو سمجھ سکے۔ تکلیف سے میرا یہ حال تھا کہ میں چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی۔ مجھے ہاسپٹل میں ICU میں ایڈمٹ کر دیا گیا، مجھے مسلسل انجیکشنز لگ رہے تھے۔ صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی لیکن تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹرز نے سرجری کا کہہ دیا کہ اب یوٹرس کی سرجری ہی واحد حل ہے۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی اور میرے گھر والے میرے رشتے بھی دیکھ رہے تھے، اس لیے اس بات نے ہم لوگوں کو کافی پریشان کر دیا کہ اگر یوٹرس کی سرجری ہو یا اس کو مکمل طور پہ ریموو کر دیا جائے تو یہ کافی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک طرف شدید تکلیف اور دوسری طرف سرجری کا ہونا جو میرے آنے والے زندگی کو کافی اثر کر سکتا تھا۔ میں ICU سے گھر تو واپس آ گئی لیکن میڈیسنز اور انجیکشن ساتھ ساتھ چلتے رہے، ان کے سائیڈ ایفیکٹس الگ سے تھے۔ اور پھر ایک وہ بھی ٹائم آیا کہ جب میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے بڑھ گئے کہ میڈیسنز کو روکنے کا بھی سوچا گیا۔ حالت کچھ ایسی تھی کہ اگر ایک طرف آگ ہے تو دوسری طرف کھائی۔ ایک پریشانی آپ کو ایک دم آ جائے تو سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ملتا، لیکن یہ پریشانی ایسی تھی جو دھیرے دھیرے مجھے کھا رہی تھی۔ میں کافی فکر مند تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے لا لگائی، یہی دعا مانگی کہ یا اللہ میرے لیے کچھ حل نکال دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں درود ابراہیم پڑھوں، اور ساتھ میں یہ بھی خیال آیا کہ مجھے کم از کم 500 مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ نارمل حالات میں اگر میں یہ سوچتی کہ مجھے 500 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے تو شاید مشکل لگتا، لیکن اس وقت حالت ایسی تھی، تکلیف ایسی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی کم ہے۔ میں روزانہ 500 بار درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے مجھے درود ابراہیم پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک دم جیسے خیال ڈالا کہ دھنیے کے بیج اس حالت میں بہت مفید ہوتے ہیں۔ دوسرا خیال میرے دل میں قرآن پاک کی ایک آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کے بارے میں ڈالا گیا، اور میرا یقین اس بات پر مضبوط ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر حل پر قادر ہیں۔ ایک جاننے والی خاتون آب زمزم بھی لے آئیں، اور پھر میرے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی خیال آیا۔ اگلے دن ہی میں نے دھنیے کے بیج پیس کر 6 گھنٹے کے وقفے سے کھائے، ساتھ میں درود ابراہیم پڑھا، آیات کو پڑھا اور آب زمزم پر پھونکا اور پانی پیتی رہی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ایک ہی دن میں اتنا زیادہ فرق پڑ گیا کہ میں خود حیران ہو گئی۔ میں نے اسی دن دوائی بھی لینی چھوڑ دی۔ الحمدللہ ایک ہی دن میں ایسا معجزہ ہوا کہ میری اتنے دنوں کی تکلیف ایک دم جیسے ختم ہو گئی ہو، اور آنے والے ٹائم میں سرجری بھی ڈراپ کر دی گئی۔ میں یہ سارا کریڈٹ درود ابراہیم کو دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جب میں نے رو کے فریاد کی تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیم کا خیال میرے ذہن میں ڈالا بلکہ کتنا پڑھنا ہے یہ بھی مجھے بتایا گیا، مجھے آب زمزم دیا گیا، قرآنی آیات کے بارے میں بتایا گیا، اور ایک ہی دن میں مجھے تکلیف سے نجات بھی مل گئی۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ مجھے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا معلوم ہوا۔ بظاہر ان کا کلینک اتنا چھوٹا تھا کہ جس میں مشکل سے 3 لوگ بیٹھ سکیں، لیکن ان کے متعلق بھی یہ خیال میرے دل میں ڈالا گیا کہ اگر میں ان سے اپنا علاج کرواؤں گی تو مجھے شفا ملے گی۔ گھر والوں نے کہا بھی کہ یہ کہاں آ گئی ہو، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، لیکن الحمدللہ میری حالت دن بدن ان ڈاکٹر کی دوائی سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ میں سننے والوں سے کہوں گی کہ اگر آپ کو
کوئی مسئلہ درپیش ہو اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تو ضرور درود ابراہیمی شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف رستہ دکھائیں گے بلکہ مزید عبادات کا خیال بھی خود بخود آپ کے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ ایک بہن کا درود ابراہیمی کا مشاہدہ تھا جو آپ سے شیئر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ مزید اور بھی ویڈیوز آپ سنیں گے فیوچر میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔